اب جو نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، فرشتے آتے ہی سب سے پہلے اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، موت آڑے آئی ہوئی ہے، ورنہ مرنے کے بعد اس کی اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ نے فرمانا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت او کما قال فی موضع آخر فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے جیسا کہ پچھلے جمعے سے موت کی تیاری پر اور اس موضوع کے ارد گرد باتیں ہو رہی ہیں، اور میری آج بھی کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے اسی پر بات کی جائے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر سب سے زیادہ لذتیں توڑنے والی موت کو یاد کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو لذتیں توڑتی ہے اس کو زیادہ یاد کیا کرو۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے درمیان میں فرق کر کے موت کا موضوع تبدیل کیا ہے۔ فرمایا ایک اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کی موت کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ہر خاص اور عام، امیر غریب، چھوٹا بڑا، بادشاہ اور عام ایک انسان، تمام کا اللہ رب العالمین نے تین ہی لفظوں کے اندر اللہ رب العالمین نے موضوع کو بیان کر کے ہمیں اس کی تیاری کرنے کا ہمیں دعوت دی ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم، اے ابن آدم، آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والوں اور مٹی سے بنائے گئے انسان، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں لوٹائے جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت والے دن آپ کو دوبارہ اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم جس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک مٹی ہے، ہمارا وجود جو ہے یہ مٹی ہے، اور ہم اسی مٹی سے بنائے گئے، پھر اسی کے اندر ہمیں داخل کیا جائے گا اور پھر اسی سے ہمیں زندہ کیا جائے گا۔
میرے بھائیوں، یہ جو موت کا موضوع ہے یہ عام نہیں ہے، اس کی تیاری ہر انسان کو کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہر خاص اور عام ہے، ہر فرقے کا، ہر مذہب کا انسان موت کے اندر اختلاف نہیں رکھتا، اس کو اٹل فیصلہ سمجھتا ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق، لیکن مرنے کو سب ہی ترجیح دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان برا انسان ہوتا ہے دنیا پر اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے کے بعد جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر تڑپتی ہے ان فرشتوں کو دیکھ کر، جو فرشتے اصحاب شمال کہلاتے ہیں اور اس کی روح کو نکالنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اور ڈراؤنی شکلوں والے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا ایک نازک سا دوپٹہ ہو اور خاردار درخت میں اس کو ڈالا جائے اور جب اس کو کھینچا جائے تو وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح، برے انسان کی جس نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت کی ہے، آپ کا حکم نہیں مانا، فرمایا کہ اس کی روح ایسے پھٹ جاتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وہ باڈی کے اندر بھاگتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وہ بھاگتے بھاگتے یہاں پر آ کر وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر یہاں پر اٹک جاتی ہے، اور یہ بڑا دردناک واقعہ ہوتا ہے اور بڑا دردناک یہ وقت ہوتا ہے انسان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کو ڈراؤنی شکل میں نظر آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، ایس خبیث بدن میں رہنے والی تیرا نکلنا نامبارک ہو۔ اور اس نے کیا ہے؟ فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کی عربی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا فلا صدق ولا صلی، یہ اس نے نہ زندگی میں نماز کو قائم کیا اور نہ اس نے سچ بولا، ولیکن کذب وتولی، یہ ہمیشہ اپنی بات کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اور اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو خاردار لکڑیوں پہ دوپٹہ ڈال کر اس کو کھینچا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم غافل ہیں، ہم نے تیاری نہیں کی، اور اس آدمی کی روح کے لیے جس کے اندر لپیٹ کر اس کے جسم سے نکال کر زبردستی نکال کر اور اس کی کمر پر جب فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم کی رگیں پھٹ جاتی ہیں اور ہر رگ پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے اور یہ زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے۔ جرم اس کا کیا ہے؟ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس نے زندگی میں اللہ اکبر اللہ بلاتا رہا، یہ مسجد کی طرف نہ جاتا رہا، جس مسجد سے اس کا اعلان ہوا کہ اس کی میت، اس کے جنازے کے اندر تم نے شرکت کرنی ہے اور ثواب دارین حاصل کرنا ہے، اسی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر
اللہ اکبر، اور اس کی یہ صدا لگتی رہی، یہ اپنے کاروبار میں مست رہا، اپنی جوانی کو لے کر گپوں میں مست رہا، یہ گلی کوچے کے اندر کھڑا رہا، لیکن مالک کائنات کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہا، فلا صدق ولا صلی، اس نے کبھی نہ نماز پڑھی، اور ولکن کذب وتولی، اور یہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا رہا، جب بھی بات آئی یہ جھوٹ بولتا رہا، اور جھوٹ ایسا ہے، ہر برائی کی جڑ جو ہے یہ جھوٹ ہے، یہ یوں سمجھ لیں ہر برائی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جھوٹ پر چل رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن 5 وقت کی جب اذان ہوتی ہے یہ اذان کے اوپر لبیک نہیں کہتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب لبیک کہا کہ رسول اللہ کا قافلہ جانے والا ہے، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے ملائکہ آئے۔ آج بھی وہ سنت آپ زندہ کر سکتے ہیں، وہ سنت میں زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ صحابی رسول کا واقعہ آپ یاد رکھیں، جب وہ لوہے کا کام کرتے تھے، تھوڑا پیچھے لے کر گئے، وہاں سے صدا آئی اللہ اکبر، تھوڑا آگے لے کر نہیں آئے، لوہے پر نہیں مارا بلکہ پیچھے سے نیچے پھینکا اور کہا میرے مالک کی طرف بلانے کی آواز آ گئی، اب یہ تھوڑا لوہے پر میں نہیں ماروں گا۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے کاروبار کو اذان سے لے کر اقامت تک، جمعہ تک اپنے کاروبار کو بند کرے اور اس کے دوران لین دین کو یہ حرام سمجھتا ہو؟ اس کے درمیان لین دین کرنے والا، تجارت کرنے والا اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور میرے رب کا فرمان ہے، اس کے درمیان اپنی دکانوں کو بند نہ کرنے والے اور اس کے درمیان تجارت کرنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو بھی بے کی جاتی ہے یہ حرام ہے۔ اذان کے بعد جمعہ تک کوئی لین دین کرنا اسلام کے حسن کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی لین دین نہ کیا جائے، اپنی دکانوں کو بند کیا جائے۔ اقتربت الساعہ، آج سے 1450 سال پہلے اقتربت الساعہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا حساب بہت قریب ہے جو اللہ کے ہاں ہونے والا ہے، صحابہ اکرام نے کاروبار بند کر دیے کہ ہم اپنے اصحاب کو سیدھا کریں جو اللہ کی عدالت میں چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جب روح یہاں اٹکے گی تو اس وقت اس کو یہ قدر آئے گی کہ نماز کیا تھی اور سچ بولنا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، جب روح کو نکالا جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں جہنم سے ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے، ہر آدمی نہیں کہ ہر آدمی کی روح کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، نہیں۔ میرے رب کا فرما بردار ہو، میرے رب کے حکموں کو ماننے والا ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن پر عمل کرنے والا ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کی روح کے لیے جو ٹاٹ لائی جاتی ہے، اس کی مثال آپ کو اس انداز میں دیتا ہوں کہ جیسے ایک مرا ہوا کتا ہو اور اس کی لاش پڑی ہو اور اس سے بدبودار قسم کی سمیل آتی ہو، اس سے بھی زیادہ اس کی روح کو لپیٹنے کے لیے وہ ٹاٹ جہنم سے لائی جاتی ہے۔ جب اس ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو اس کا دنیا میں جو نام ہوتا ہے، اکثر لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، یہ فلاں بندہ سودی ہے، یہ فلاں بندہ زانی ہے، یہ فلاں بندہ فلاں ہے، اس کا یہی نام پکارا جاتا ہے، فرشتے پکارتے ہیں۔ آسمان کے قریب والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اور دنیا میں سود کرنے والا اس کا نام رکھا جاتا ہے، یہ سودی ہے، اور حرب من اللہ، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا
اور اللہ کے ساتھ یہ جنگ کرنے والا اور سود کو حلال سمجھنے والا، سود کو حلال کھلانے والا، وہ فرشتے کہتے ہیں یہ سودی کی روح ہے۔ جب اس کو لے کر جاتے ہی وہاں سے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ سجین کتاب کے اندر لکھ دیا جائے۔ سجین ایک کتاب ہے جو جہنمیوں کا رجسٹر ہے، اس کے اندر اللہ کے حکم کے ساتھ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں سے ٹاٹ سمیت وہاں سے پھینکا جاتا ہے۔ اور سجین ایک جیل ہے، ایک جہنم کی وادی ہے، یہ مکمل جہنم نہیں ہے، یہ جہنم کی وادی ہے۔ اس کی روح کو اس کے اندر پھینکا جاتا ہے اور وہاں پر یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہتے ہیں۔ اب جو نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور جن کو یہ علم ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں اس کی تیاری کروں، وہ اپنے مال کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، وہ اپنی حکمت نہیں سمجھتے، وہ اپنی صحت کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، وہ اپنی حکمت نہیں سمجھتے، وہ دنیا کی ہر نعمت کو اللہ کا تحفہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس تحفے کا منشی سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا حساب میں نے دینا ہے چاہے وہ کسی صورت کے اندر ہے۔ فرشتے آتے ہی سب سے پہلے اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے محمد رسول اللہ سے وفا کی، یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے حکم کے ساتھ وفا کی، یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنے کا وہ شوق رکھتا ہے، یہ اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ کو پتا ہے یہ جو نیک بندہ ہے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ مرنا یہ بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے میری ملاقات ہو، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ موت آڑے آئی ہوئی ہے، ورنہ مرنے کے بعد اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ نے فرمانا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو داخل ہو جائے اس جنت کے اندر۔ اب فرشتے آتے ہی اور آ کر اس کو سلام کرتے ہی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پھر فرشتے حسین و جمیل، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو جنت ہے اتنی حسین و جمیل ہے، یہ کیا وجہ ہے اللہ نے اتنی حسین و جمیل بنائی ہے؟ ہم اس کا خالی ایک نقشہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جنت جس کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندے کے لیے ایک اینٹ مشک کی عمر کی اور ان چیزوں کا گارا بنا کر سونے اور چاندی سے اس کا محل تیار کیا ہوا ہے، اور جس محل اس کے لیے تیار ہے وہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر پورا محل نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو جمعہ بازار لگایا ہے، ہر جمعے والے دن جو بازار میں جائیں گے وہاں ایک ہوا چلے گی، اس ہوا سے ان کی خوبصورتی، ان کا حسن اس کے اندر آگے سے آنے والے وقت میں زیادہ خوبصورتی ہوگی، اور جو یہ چاہیں گے اللہ وہ ان کو میسر کرے گا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے وفادار بندے۔ اللہ کے وفادار بندے کون ہیں؟ جو رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے میں رات کو اٹھا، رات کو اٹھتے ہی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فقیر بنا کر، عاجز بنا کر، اللہ کے در کے منگتا بنا کر، اللہ کے سامنے عاجز ہو کر یہ کہتے ہیں اللہ پوری کائنات کو بھی معاف فرما دے
اور اس اپنے بندے کو بھی معاف فرما دے۔ رب العالمین فرماتا ہے جب یہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو میں 2 فرشتے ان کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، چاہے کسی کے لیے یہ صحت کی دعا مانگے، بخشش کی دعا مانگے، مغفرت کی دعا مانگے، وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ سب سے پہلے اس کی بخشش فرما، بعد میں ان کی فرمانا۔ وہ کنفرم ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی۔ اور یہ جو اللہ کا بندہ ہے مرنے کا وقت آتا ہے، اس کے لیے حسین و جمیل فرشتے آتے ہیں، یہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بندے کی وفات کا ایک پہلو بیان فرمایا کہ مرنے والا جو ہے اس کے ماتھے کے اوپر پسینہ آتا ہے اور اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فرشتے سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اخرجی ایتھا النفس الطیبۃ کانت فی الجسد، اے پاک جان اس پاک بدن میں پاک جسم میں رہنے والی، تیرا نکلنا مبارک ہو، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اس کے لیے حسین و جمیل قسم کے لباس ہوتے ہیں اور اس کو جب لے کر جاتے ہیں فرشتے، پہلا آسمان، دوسرا، 7ویں آسمان تک اس کا استقبال ہوتا ہے، اور ہر فرشتے، ہر آسمان کے فرشتے اس اللہ کے نیک بندے کے لیے استقبال کرتے ہیں اور دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اور 7ویں آسمان تک جب یہ پہنچتی ہے اس کی روح تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کا نام علیین کتاب کے اندر لکھ دیا جائے۔ علیین کتاب ہے، اور علیین ایک وادی بھی ہے جس کے اندر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو ایماندار ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ علیین والوں کے ساتھ کر دے۔ میرے بھائیو، جب علیین کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو یہ تڑپتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے میں اپنے چاچے ماما جو ہیں ان کو میں ملوں اور ان کو یہ کہوں کہ آپ مجھے دنیا پر تانے دیا کرتے تھے داڑھی رکھنے کا کہ تو آج ہی مولوی بن گیا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو رشتہ بھی ہونا ہے، رشتے والوں نے تو رشتہ نہیں دینا، یہ داڑھی آڑے آئیں گی، ابھی یہ جوان ہے، مست ہے، اس کو مرنے کا علم نہیں ہے، یہ نہیں پتا اس کا رشتہ ہونا نہ ہونا یہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی موت کنفرم ہے۔ اگر اسی حالت کے اندر آ گئی تو تیرا اسلامی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور اسلامی تیرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، جو تیرا جو ہے فرشتے اور قبر کے اندر حشر کے اندر جو فرشتے تیرا وہ کس کے ساتھ لکھیں گے؟ شریعت نے اور فرشتوں نے ظاہر کے حلیے کو لکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر ایک بندے کے اسلام کا ظاہری حلیے کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کے دل کے اندر میں نہیں جا سکتا، دل کو چیرنے کے لیے اور دل کو دیکھنے کے لیے میں مبعوث نہیں ہوا۔ اسی لیے شریعت کا حسن یہ ہے، شریعت ظاہر کا فیصلہ کرتی ہے۔ ظاہر کے فیصلے کے اندر انسان کی یہ جو داڑھی ہے یہ ظاہری فیصلے کے اندر اور لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ ہو کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں محفل میں اس کو اپنا تعارف کروانا پڑے کہ جی میں مسلمان ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میرا عبد الرحمن نام ہے، نہیں، دور سے آتا ہوا نظر آئے یہ مسلم آ رہا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، تمہارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے اور تم سے قبل بھی اللہ نے نام مسلم رکھا۔ سب سے پہلے مسلم ہو، انسان ہو، اس کے بعد پھر تم اپنے گھر میں جو چودھری ہو، ارائی ہو، ملک ہو یا ایسے جو ہو یا ماسٹر ہو، جو بلا بھی ہو یہ بعد میں ہو، پہلے انسان کو انسان بننا چاہیے، پھر مسلمان بننا چاہیے۔ جب انسانیت کو اور مسلمانی کو نکال دو کچھ بھی نہیں رہتا، پھر فرعونیت جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک بندے کی روح کو اس طریقے پر علیین کے اندر لکھا جاتا ہے
کتاب علیین کے اندر لکھ کر اس کی روح کو علیین جنت کی خوشبو اور جنت کا لباس اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ وہاں پر آرام فرماتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں کے اندر انصاف نہیں ہے۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ آج ہر معاملات کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ کا پہلو تبدیل کیا جاتا ہے، حالانکہ جھوٹ صرف ایک ہی جگہ میں بولنا عبادت ہے۔ دو بھائی ناراض ہیں، ان کے درمیان جھوٹ بول کر اگر یہ راضی ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم یہ جھوٹ بولو، یہ تمہارے لیے عبادت لکھا جائے گا، اس لیے کہ تم دو بھائیوں کو راضی کر رہے ہو۔ یا میاں بیوی کے درمیان اختلاف بڑھ گیا، طلاق تک معاملہ چلے گیا، یہاں پہ بھی مرد عورت کو جھوٹ بول کر ان کو راضی کرنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ کسی معاملات میں جھوٹ بولنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا پورا معاشرہ جھوٹ پر چل رہا ہے اور سود پر چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب برے آدمی کی موت آئے گی تو اس کے اندر یہ سارے گناہ سامنے لکھے جائیں گے۔ آج جو سوشل میڈیا ہے نوجوان کے ہاتھ کے اندر ہے، تنہائی کے اندر آج ہر آدمی، عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تو نہیں ہے کتابوں میں، لیکن معروف نام زلیخا ہے، اور میں زلیخا نام سے آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ آج ہر آدمی تنہائی کے اندر ہو یا ہر جگہ میں ہو، وہ زلیخا کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ اپنا کردار تو ادا کرتا ہے، یہ برائی کو دعوت دیتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنے والا بھی کوئی ہے جو کہے قال معاذ اللہ، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اتق اللہ، کیا یہ اللہ سے ڈر کر یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرتا؟ آج ہمارے ہاتھ کے اندر برائی ہے، بیٹیوں کے ہاتھ کے اندر برائی ہے، اور یہ کھانا بناتے ہوئے برائی ہاتھ میں ہے، نماز کے بعد برائی ہاتھ میں ہے، اور پھر اس کے بعد ہم رات کو سوتے ہیں اوپر بستر لے کر وہ برائی ہاتھ کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے ظاہری گناہوں کی سزا نہیں ہے، اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ جو اللہ نے گناہ کے بارے میں بتایا ہے، وہ تنہائی کے گناہوں کے بارے میں اللہ زیادہ پکڑے گا۔ آج عزیز مصر میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ کیا ہم عزیز مصر کو اور زلیخا کو، یہ جو ہاتھ کے اندر زلیخا اٹھائی ہوئی ہے، عزیز مصر کی بیوی اٹھائی ہوئی ہے، اور جو ہمیں برائی کی دعوت دے رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا ہم اس کو قال معاذ اللہ، کوئی بری چیز آئے تو قال معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اپنی آنکھیں، اپنے دل کو ہم قابو میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم آنکھوں کا زنا نہیں کرتے؟ کیا انگوٹھے کا زنا نہیں کرتے؟ زنا تو زنا ہے، لیکن مرنے کے ساتھ اس کا نام زانی لکھا جائے گا، اس کی آنکھوں پہ زانی لکھا جائے گا، اس کے ہاتھ پہ زانی لکھا جائے گا۔ اے مسلمان، اے مسلمان، ایک اللہ کا ولی ہے، وہ کہتا ہے میں گناہگار تو ہوں، لیکن میرا رب جب میرا اعمال نامہ کھولے تو میرے محبوب کے سامنے نہ کھولے۔ ہم نے اللہ کے محبوب کے سامنے جانا ہے، اور اللہ کے اور ہمارے درمیان جو مشترکہ محبوب ہستی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مشترکہ محبوب ہستی ہیں، ان کے سامنے ہمارا اعمال نامہ کھلے، اور نعوذ باللہ میرا یہ ایمان نہیں ہے، لیکن میں تربیت کے طور پہ بات یہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے آپ کو بچا کر اس نیت سے بچائیں، جیسے دنیا میں اور آپ جب بچے تھے یہ کہتے تھے کہ میرے والد کو شکایت نہ لگانا، میرے والد کے سامنے میرا گناہ نہ آئے۔ کیا آپ اور میں پسند کرتے ہیں ہمارے محبوب ہستی محمد رسول اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کانوں کا زنا نکلے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، دنیا سے جاتے ہوئے فرماتے ہیں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا ان کو جو گرفت میں پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا،
آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم سوشل میڈیا کے پیچھے لگ گئے. 50 1 لاکھ کا موبائل ہم اپنی بیٹیوں کو خود لا کر دیتے ہیں, اپنے بیٹوں کو لا کر دیتے ہیں, اور وہ برائیاں دیکھتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں حاجی صاحب تسبیح پڑھ رہے, کیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 1000 دانے کی تسبیح حاجی صاحب پڑھ رہا ہے. حاجی صاحب کی بڑی اللہ کو ضرورت ہے. حاجی صاحب کو اللہ یہ کہہ رہا ہے نظام کی تبدیلی کر. حاجی صاحب کو اللہ حج سے پہلے, نماز سے پہلے اللہ یہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو یاد کرنے کا مولویوں نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ, یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کو یاد یہ کیا جائے کہ جب برائی آئے اس وقت آپ کے اور میرے ذہن میں یہ آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے. اس وقت آپ نے اللہ اکبر بھی نہیں پڑھا, آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آ گئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس برائی کو میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کن لوگوں میں اللہ کہتا ہے میں ملائکہ میں تمہارا نام لے کر یاد کرتا ہوں. کیسے یاد کرتا ہے اللہ؟ مقرب فرشتوں کے اندر اس بندے کا نام لے کر, اس کے والد کا نام لے کر, اس کے دادا اور پردادا کے نام تک, اس کی جگہ کا نام لے کر ملائکہ کی صفوں کے اندر میرا رب نام لیتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ زمین پر فلاں بن فلاں کے ساتھ میں محبت کرنے لگا, اور محبت ہی نہیں ان کے پچھلے گناہوں کو بھی میں معاف کرنے لگا. کیا آپ اور میں یہ چاہیں گے کہ اللہ ہمیں ان فرشتوں کے اندر نام لے کر, آپ کا نام لے کر, آپ کے بھائی کا نام لے کر, آپ کی اولاد کا نام لے کر اللہ یاد کرے, اور فرشتے بھی فخر کرے کہ ہم نے کہا تھا ان کو پیدا نہ کرو, یہ دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے, یہ دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے. اور فرشتے بھی فخر کریں گے. اور جب انسان وضو کرتا ہے سردی میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر جب اللہ کی طرف بندہ چلتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف یہ جاتا ہے, میرا رب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو تم نے ابن آدم کی مخالفت کی تھی بنانے کی, اب دیکھو وہ گرم بستر چھوڑ کر, سردی کو چھوڑ کر, وہ سب کچھ چھوڑ کر وہ میری طرف بھاگ کر آیا ہے. اس کا بھاگنا مجھے اتنا اچھا لگا, اور اس پہ اللہ بھی آپ کی اس عمل کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے. اس سے بڑی اور کوئی بات ہے؟ وہ نہیں ہوتا کسی انسان کا بیٹا یا بیٹی کوئی اچھا کام کرے تو دور سے والد مسکراتا ہے, اور مسکراہٹ اتنی پیاری ہوتی ہے. اسی طرح میرا رب اس بندے کے عمل کو دیکھ کر مسکراتا ہے. آج میرے بھائیوں ہم مسلکوں کے اندر ہم مولویوں کے پیچھے پڑ گئے. میرے رب کو راضی کرنا ہے اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اس کی مستاق بننا ہے. تو جب تم ترازو کے اوپر مال کسی کو تول کے دو, یا کوئی فروٹ تول کے دو, یا کوئی بھی چیز, تو اس کی جو بیکار چیز ہے اس کو نکال کے علیحدہ رکھ لو, یا بندے کو کہہ دو کہ یہ چیز یہ داغدار ہے. یہ کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا اور رب کو یاد کرنا ہے. پھر رب تمہیں یاد کرے گا. ہم اپنے گناہوں کو چھپانے والے, پھر اس پہ سونے کے اوراق چڑھانے والے, پھر اپنے جھوٹ بولنے والے, جب مرتے وقت فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى, فرمایا اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد. جب اس کا وقت آئے گا تو اس کا کیا نام ہوگا؟ اس کے نام کے ساتھ اس کی یہ برائیوں کے نام رکھے جائیں گے. آج میرے بھائیوں آپ انصاف کو دیکھ لو. ہمارے ملک کے اندر انصاف ٹکوں کے حساب سے بک رہا ہے. ہم کل جنت مانگ رہے ہیں. ہم تو نصرت فتح علی کے لیے بھی دعا مانگ کر ہم اس کے لیے بھی جنت الفردوس مانگتے رہے. اور کوئی گلوکار مر جائے جس کو پہلے دوروں کے اندر ان کو کنجر کہا جاتا تھا, آج گلوکار اور ان ناموں سے پکارا جاتا ہے, اور معاشرے کے اندر ان کو معذب سمجھا جاتا ہے. جب مرنے کے بعد ہم ان کے لیے بھی جنت الفردوس کی جو ہے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں.
جنت الفردوس کسی کے باپ دادے کی جگیر نہیں ہے، یہ میرے رب کی بنائی ہوئی وہ نشانی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، اور بندوں کے لیے دنیا میں بندوں والا کام کرنا ہوگا۔ آج ہمارے انصاف کیا ہے؟ جس کے پاس جتنی کرسی ہے اتنا فرعون ہے، بڑی کرسی ہے، بڑا فرعون صاحب ہے۔ بے شک حاجی صاحب لکھا ہو، اگر اس کی نماز سے یہ برائی ختم نہیں ہوئی تو یہ خالی نمازی ہے اور یہ نماز پڑھنے والا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والا بے حیائی اور برے کام اس کی نماز اس سے چھڑاتی ہے اگر یہ اللہ کے لیے پڑھی جائے تو۔ اگر اس کے برائی اور رشوت یہ نہیں چھوڑ رہا، یہ فرعون ہے، ظالم ہے، اور دنیا کے اندر کفر کی حکومت چل سکتی ہے اور ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے اس دنیا کے اندر، اللہ نے مٹا کر نیست اور نابود کر دیا۔ کل قیامت والے دن میرا رب کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اے دنیا میں فرعون بننے والوں، عہدوں کے اوپر ناز کرنے والوں، آؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری 5 منٹ رہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بدو دور سے آیا گھوڑا بیچنے کے لیے۔ آپ کو انصاف کی بات میں کرتا ہوں، جب بدو آیا گھوڑا بیچنے کے لیے، حضرت عمر کو وہ نہیں جانتا کہ یہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے ایک حکم پر سلطنت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے جابر جو ہیں امیر المومنین عمر فاروق کے نام سے گھبراتے ہی۔ ان دونوں کے درمیان باتیں ہوئی، کہا کہ میں آپ کا گھوڑا لیتا ہوں لیکن میں اس کو پہلے ٹرائی کروں گا، اوپر چڑھ کے سواری کروں گا، مجھے پسند آیا تو میں لوں گا۔ اس نے کہا میں اتنے پیسوں میں بیچوں گا۔ حضرت امیر المومنین نے سواری کی، آگے گیا، گھوڑے کا یہ پاؤں لگ گیا اور پاؤں لگنے سے گھوڑا زخمی ہو گیا۔ اب جب واپس آئے دونوں کا تو تکرار ہوا، بات ہوئی، میں انصاف کی بات کرنے لگا ہوں، ورنہ جب انسان ظالم بنتا ہے اس کا ایمان نکل کر یہاں آ جاتا ہے۔ جب انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نکل کر سر پہ منڈلاتا ہے پرندے کی طرح۔ جب زنا کرتا ہے یہ ایماندار نہیں رہتا، جب یہ سود کرتا ہے ایماندار نہیں رہتا، جب یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے یہ ایماندار نہیں رہتا، جب یہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایماندار نہیں رہتا، جب یہ ظلم کرتا ہے یہ ایماندار نہیں رہتا، جب یہ انصاف نہیں کرتا تو یہ ایماندار نہیں رہتا۔ جب بات ہوئی تو کہا کہ آپ نے میرا گھوڑا دوڑایا، کہا مجھے پسند نہیں آیا، کہا کہ میرے بھائی آپ میرا گھوڑا یہ اسی طریقے پہ واپس کرو یا اس کو خریدو۔ تکرار ہوا، امیر المومنین ان کے اوپر یہ الزام ہے، امیر المومنین کہتے ہیں جاؤ قاضی شورا کی عدالت کے اندر میرے خلاف کیس دائر کرو۔ جب کیس دائر کیا دونوں آئے، ایک طرف عمر بن خطاب ہے اور قاضی نے یہ نہیں کہا آپ امیر المومنین ہیں، قاضی نے عمر کہہ کر پکارا کہ عمر آپ اس کٹہرے میں آ جائیں۔ یہ وہ قاضی تھے، اور دوسرے کو کہا اس کٹہرے میں آ جاؤ۔ جب دونوں کی باتیں سنی اب قاضی کا فیصلہ یہ آیا، کہا کہ اے عمر بن خطاب آپ نے یا تو یہ گھوڑا اسی طریقے پہ واپس کرنا ہے یا اس گھوڑے کو اس قیمت پہ لینا ہے۔ امیر المومنین خوش ہوئے اور کہنے لگے واللہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میری سلطنت کا میرا قاضی میرے خلاف یہ فیصلہ دیتا ہے، کہا میں اس گھوڑے کو اچھے داموں میں خریدنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ اب اگلے الفاظ سنے قاضی کی، قاضی امیر المومنین نہیں کہتا، قاضی کہتا ہے اے عمر آپ نے اس کی سواری کا انتظام بھی کرنا ہے، اس کو پیسے دے کر، اس کو رقم دے کر اس کے جانے کا انتظام بھی کرنا ہے،
اگر یہ رات کو رہے، رات کو رہنے کا انتظام بھی کرنا ہے اور اس کو شہی کھانا کھلانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ امیر المومنین نے کہا مجھے یہ ساری شرطیں منظور ہیں، آج مجھے یہ بتائیں، ہم تو دوسرے کا انصاف طلب کرتے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کے لیے انصاف طلب کروں گا، لیکن میں اپنے لیے انصاف طلب کیوں نہیں کرتا؟ جو میرے جرم ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتا؟ آپ کا بھی یہی حال ہے، ہم دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس کے گناہوں کے بارے میں خیال ہے، اپنے گناہوں کا خیال کیوں نہیں؟ یہاں سے جاتے ہوئے 2 سواریاں ہوں گی، دنیا سے جاتے ہوئے 2 سواریاں ہوں گی، ایک شہی سواری ہوگی اور ایک مجرموں والی سواری ہوگی۔ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے، شہی سواری بننا ہے یا مجرموں والی ہتکڑی لگا کر گرفتار کر کے جانے والی سواری ہو۔ اور شہی سواری کے اندر امیری کا تعلق نہیں ہے، غریب ہو، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہو، اگر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اور قرآن کے احکامات کو مانا، عقیدہ توحید کو مانا، شرک نہ کیا، تعویذ، کڑے، لال شاہ، کالے شاہ، پیلے شاہ، کلندر شاہ کے دھاگے اگر اس نے اپنے جسم کے ساتھ بیماری کے لیے نہیں باندھے، تو رب کائنات کی قسم اس کی شہی سواری ہوگی اور شہی فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور شہی سواری کے اندر یہ یہاں دنیا سے جائے گا۔ اس کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ آپ نے دیکھیں مرنے کا کوئی پتہ نہیں، ایک ہی سانس کے درمیان ہے 2 جہاں، ایک سانس ہے 2 جہاں ہیں، چل رہا ہے تو یہ جہاں ختم ہو گیا تو وہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ ایک سانس کے درمیان ہے 2 جہاں، یاد کر لیں، ایک سانس کے درمیان ہے 2 جہاں، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ اور اس جہان کے بارے میں آخری بات کر دوں، یہ زمین اور آسمان، یہ ذرا توجہ سے سنیں، پہلے بھی میں نے کہا ہے، یہ زمین اور آسمان، اس کے درمیان جتنا خلا ہے، اس کے اندر رائی کے دانے سے اس کو بھر دو، رائی کے دانے سے اس کو بھر دو، ایک پرندہ مقرر کر لو، ایک دانہ 5 سال کے بعد اٹھائے، رائی کے دانوں کے ساتھ یہ خلا بھر دیا جائے، ایک دانہ 5 سال کے بعد اٹھائے، یہ زمین اور آسمان کا خلا خالی ہو جائے گا۔ 5 سال کے بعد ایک پرندہ دانہ اٹھائے گا، مرنے کے بعد والی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے تیاری کر لو میرے بھائی، اس کی فکر کر لو، مولویوں کے پیچھے نہ جاؤ، اس قرآن کے پیچھے آؤ گے تو وہ زندگی آپ کی سندر بن جائے گی، خوبصورت بن جائے گی، وہ زندگی ایسی ہوگی کہ وہاں پہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ بھی انتظار کریں گی۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومنهم الأحياء والأموات۔ ہمارے 2 نمازی فوت ہوئے ہیں، ایک وہ راجہ صاحب آیا کرتے تھے، یہاں کرسی پر بیٹھا کرتے تھے، دمے کے مریض تھے، کل وہ فوت ہو گئے، نیک انسان تھے، مسجد کے ساتھ ان کا تعاون تھا، اللہ رب العالمین راجہ اظہر صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور دوسرے یہ بھائی نے مجھے پرچی دی ہے، نمازی حاجی ابراہیم صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں،
نیک سیرت انسان تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حاجی ابراہیم صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اگلی کھڑیوں کو آسان فرمائے۔ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پیارے دنیا سے گئے، ہمارے والدین گئے، ہمارے بھائی گئے، جو بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی آخرت کو بہتر بنائے، اللہ ان کو کامل مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے در کے منگتا اور سوالی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے خاتمہ بالایمان فرما۔ اے رب العالمین، یہ جتنے ہم بندے ہیں یہ قبر کی ڈھیریاں ہیں، میں بھی ڈھیری ہوں، یہ بھائی بھی ڈھیریاں ہیں۔ اے اللہ، ان ڈھیریوں کو جنت کی ڈھیریوں میں سے ڈھیری بنا دے۔ الہی العالمین ہماری بخشش فرما دے، ہمیں جھوٹ سے، ہمیں زنا سے، ہر طرح کے گناہ سے ہمیں نفرت ڈال دے، نیک بندہ بنا دے۔ الہی العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ تمام کی بخشش فرما دے، آنے والوں کی ہر نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔